یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کام کو ناپسند فرمایا اور اس کی درستگی فرمائی۔ جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں لڑائی کو، جنگ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، علی اپنے بیٹے کا نام حسن رکھو۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درستی فرمائی کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت کے اوپر ہوتا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ العالمین نے دوسرا بیٹا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام پھر حرب رکھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حرب نہیں، حسین رکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام بدل کر حسین کر دیا۔ تو جہاں پر اصلاح کی گنجائش تھی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اصلاح فرمائی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے کہ گھر کے اندر الہ العالمین کی طرف سے جو اولاد آتی ہے وہ مرد کے نصیب سے آتی ہے، اور جو روزی آتی ہے وہ عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیں کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک میرا رب ہی ہے جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے۔ اگر گھر میں روزی عورت کی وجہ سے ہوتی تو جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے وہ بھوکا مر جاتا۔ اگر گھر میں روزی عورت کی وجہ سے ہوتی تو کوئی بھی انسان جو کنوارا ہے وہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا سکتا، کوئی بھی کنوارا آدمی امیر نہ ہوتا۔ لیکن یہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ دوسری جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گھر کے اندر جو اولاد ہوتی ہے وہ مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، الہ العالمین جس کو چاہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، اس کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو الہ العالمین چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں بھی عطا کرتے ہیں، یزوجہم ذکرانا، بیٹے بھی عطا کرتے ہیں، و اناثا، اور بیٹیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں کسی مرد کا عمل دخل نہیں ہے کہ مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح سمجھ لیں تو میرے بھائیوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مقدر والا، قسمت والا اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اے لوگو،
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اگر مرد کے نصیب سے اولاد ہوتی تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل نہ ہوتی، اور اللہ رب العالمین نے 25ویں پارے میں کھل کر بیان کر دیا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے الہ العالمین بیٹے دیتا ہے، اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، الہ العالمین فرماتے ہیں وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو میرا اللہ چاہتا ہے بانجھ پیدا کر دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، اِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، کیوں نہیں دیتا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ عَلِیمٌ، جس کو اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیا بیٹی بھی نہیں دی، اِنَّهُ عَلِیمٌ، وہ اللہ جانتا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا میرا مالک اس بات کو جانتا ہے کہ میرے اس بندے کی اولاد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ الہ العالمین فرماتے ہیں قدیر، میں اس بات پر قادر ہوں کہ ساری دنیا کو اولاد دے رہا ہوں، اس بندے کو بھی دے دوں، نہیں دیتا۔ تو یہ الہ العالمین کی حکمت ہے۔ انسان کے ذمہ اللہ رب العالمین نے شکر رکھا ہے، صبر رکھا ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ اگر جس کے صرف بیٹے ہیں تو وہ یہ کہتا پھرے کہ میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے، جس کی صرف بیٹیاں ہیں وہ یہ کہتا پھرے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ یہ کہتا پھرے کہ میری اولاد نافرمان ہے۔ جس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا وہ اپنی قسمت کو ہمیشہ برا بلا کہتا رہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، دو چیزیں یاد رکھو، ایک چیز لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کی بیٹی نہیں ہے اللہ سے مانگے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اپنی رحمت سے عطا کریں گے۔ جس کا بیٹا نہیں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مانگے اللہ اپنی رحمت سے عطا کرے گا۔ جس کی اولاد نہیں ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو مجھ سے مایوس نہ ہونا، میں عطا کروں گا۔ کب عطا کروں گا؟ انہ علیم، وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کب عطا کرنی ہے اور کب عطا کرنی ہے۔ الہ العالمین بڑھاپے میں عطا کرے گا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں قدیر، میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ 100 سال کی عمر میں بھی تمہیں اولاد عطا کر دوں۔ تو یہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں پائی جاتی ہیں اور غلط توہمات پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔